قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لا يفسد الایمان کما يفسد الصابر العسل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان الغضب کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب اور فاسد کر دیتا ہے جس طرح کہ شہد میں اگر کوئی بہت کڑوی چیز ملا دی جائے تو شہد کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس غصے کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کو غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، لیکن جب بھی غصہ آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، اپنے آپ پر قابو رکھیں، فوراً اس غصے پر عمل نہ کریں۔ غصہ یا تو آپ کو اپنی ذات کی وجہ سے آتا ہے یا تو کسی دینی معاملے کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر تو آپ کو غصہ اپنی ذات کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس پر کبھی بھی عمل نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو دبا دیں، اپنے آپ کو نیچا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کا غصہ دین اسلام کی وجہ سے ہے تو پھر آپ کا غصہ ٹھیک ہے، لیکن فوراً غصے پر عمل نہ کیا جائے، غصے کے مقتضی پر فوراً عمل نہ کیا جائے، بلکہ صبر کیا جائے اور سوچ و بچار کے بعد کوئی دوسرا قدم اٹھانا چاہیے۔ اس لیے کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اگر آپ فوراً اس پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز اور آپ سے کوئی ایسی کارروائی کروا دے جس کی وجہ سے آپ بہت دنوں تک اپنے آپ پر حسرت اور افسوس اور ملامت کرتے رہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی غصہ آتا ہے تو فوراً تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آپ شیطان کو دور کرنے کی دعا پڑھیں گے، دفع کرنے کی دعا پڑھیں گے تو یقینی طور پر آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ جو ہی آپ کو غصہ آتا ہے تعوذ پڑھیں، پانی پئیں، اور اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ فوراً اس غصے پر عمل کریں گے تو بعد میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب اور فاسد کر دیتا ہے جس طرح کہ ایلوا یعنی کڑواہٹ اور کڑوی چیز شہد میں ملا دینے سے شہد کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، شہد کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر خطرہ ہے کہ جب ایمان کمزور ہو جائے، ایمان خراب ہو جائے تو کہیں وہ ہم سے نکل نہ جائے۔ لہذا فوراً اپنے غصے پر عمل نہ کریں، بلکہ سوچ و بچار کریں، اپنے دوست احباب سے مشورہ کریں، اس کے بعد کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق